چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے مقدمہ ابن خلدون کو اور اس کے آگے جہاں تک ہو سکے. تو دیکھیے مقدمہ ابن خلدون مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہی سب سے بڑا ہے. دیکھیے پہلے مصنف کا نام، ابن خلدون کا پورا نام کیا؟ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ایک مرتبہ انٹر نے صرف یہی کوشچن پوچھا تھا کہ یعنی عبد الرحمن کو پہلے کر دیا تھا، ابو زید کو بعد میں کر دیا تھا، مطلب الٹا سیدھا کر دیا تھا بس. تو اس نام کو ایسے ہی یاد کر لیں ایز اٹ از جیسا کہ ہے. ابو زید عبد الرحمن بن حمد لکھا ہے یہاں پر جی، حالانکہ بن محمد ہے. ٹھیک، اسے صحیح کر لیں آپ، بن محمد کر لیں اس کو. ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، یہ ان کا پورا نام ہوا. نام صحیح سے یاد کر لیں. اس کے بعد ان کی پیدائش اور وفات. یہ پیدائش وفات یہاں دے رکھا ہے آپ کو 1332 اور ان کی وفات ہے 1406، یہ عیسوی کے حساب سے ہے. اور ہجری کے اعتبار سے بھی دے رکھا ہے آپ کو 784 اور وفات ہے 808. تو آپ اس میں سے جو بھی آپ یاد کر سکیں یاد کر لیں، اور اچھا رہے گا آپ ہجری والا یاد کریں. 732 پیدائش، وفات ان کی یاد کریں 808 ہجری والا، یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے. ان کی پیدائش وفات ایک یاد ہوگی آپ کی. یہ کہاں کے ہیں؟ اشبیلیہ کے رہنے والے ہیں اصل یہ. اور وہ معروف بأبی العمران و مؤسس علم الاجتماع الحدیثہ، ان کے دو لقب ہیں. ابو العمران بھی اگر آئے گا تو اس کے جواب بھی یہی ہوں گے، اور اگر سوال آئے مؤسس علم الاجتماع الحدیثہ تو بھی اس کے جواب کون ہوں گے؟ ابن خلدون صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے یہاں تک نام یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. ابو زید عبد الرحمن بن محمد، پیدائش اور وفات، اور یہ والا ان کا لقب کیا ہے؟ ابو العمران کہتے ہیں ان کو، یا پھر مؤسس علم الاجتماع بھی ان کو کہتے ہیں. ينتهي نسبه الى وائل بن عقیال الکندہ، یہ والا یاد کر لیں. اور ایک حاضر جدہ التاسع خلدون الاندلسی فی اواخر القرن الثالث للہجرہ واقام عاشرته فی اشبیلیہ. ان کے جو دادا ہوں گے 9ویں نمبر میں، مطلب کہ تو وہ اندلس آئے تھے 3 صدی ہجری کے آخر میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے خاندان کو اشبیلیہ میں بسا لیا تھا. پھر وہاں سے تیونس چلے گئے. جب یہ تیونس جاتے ہیں تو ان کی پیدائش ہوتی ہے ابن خلدون کو. تو اس کے حساب سے آپ یاد رکھیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ تیونس میں. ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ تیونس میں. اسی واسطے ہم نے ایک مطلب یاد کیا تھا کہ تیونس کے کون کون ہیں، تو کیا جواب تھا؟ ایک تو ابن خلدون سوار 2 آدمی، اور کون تھے؟ ان کو یاد ہے تیونس کے؟ ابو القاسم الشابی. اور اور تو یاد نہیں. ابو القاسم الشابی صاحب ہیں. عبدالسلام مسدی صاحب بھی تیونس سے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نقد میں آئیں گے عبدالسلام مسدی صاحب، تو وہ بھی تیونس کے ہیں. یہ بھی لکھ لیں یہیں سے. اور ان کی پیدائش وہیں تیونس میں ہوتی ہے. اور پھر تیونس میں جو مدرسہ ہے جامعہ زیتونہ، جامعہ زیتونہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو، جامعہ زیتونہ کو؟ پہلی یونیورسٹی جو ہے پہلی یونیورسٹی کہا جاتا ہے ایسا؟ یہ کہا جاتا ہے اقدم الجامعات فی البلاد العربیہ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلاد عربیہ کی سب سے قدیم یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ زیتونہ ہے. یہ سوال شاید پوچھا گیا ہے. اقدم الجامعات فی البلاد العربیہ، مطلب عرب کنٹری میں سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ زیتونہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد دیکھیں تو ان کی پیدائش کہاں ہوتی جا کر کے؟ ان کی پیدائش ہوتی تیونس میں. اور جو جامعہ زیتونہ وہاں پر یہ پڑھے بھی ہیں اور پڑھائے بھی ہیں. ابھی آئے گا دیکھیے گا. تمحت نفسه في طفولته الى حد السلاطين فاتصل بكثير من ملوك الاندلس والمغرب. بچپن میں یہ بادشاہ بننے کی جو وہ ہوتی ہے انسان کی تڑپ، وہ بھی ان کے اندر تھی. تو یہ بہت سے اندلسی بادشاہ وغیرہ سے ان کا ملنا جلنا رہتا تھا. کان قلیل المکث في كل منصب بكثرة حساده. یہ دیکھیں ہر عہدہ جو بھی ان کو عہدہ دیا گیا، چاہے کبھی قضا کا عہدہ دیا گیا ہو یا کوئی اور عہدہ ان کو دیا گیا، تو اس پر بہت کم دن ٹھہر پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے. تو اپنے حاسدین کی وجہ سے نہیں ٹھہر پاتے تھے، وہاں سے ان کو بھاگنا ہی پڑتا تھا. پھر 764 ہجری کی بات ہے. وفد الاندلسی فاهتز له الغنی بالله صاحب غرناطہ فاعتبره الوزیر عظیما فغادر من هنا في
784 وصل الی مصر. دیکھیے اندلس آتے ہیں، یہ کب کی بات ہے؟ 764 کی، 64. اور اس کے بعد یہاں پر یہ وزیر بن جاتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی چل جاتے ہیں 784 میں. کہاں جاتے ہیں؟ مصر جاتے ہیں. مصر جا کر کے، یہ کہانی تھوڑا آسان ہے کہ مصر جا کر کے جامعہ ازہر میں ان کو پڑھانے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اچھا رہتے ہیں ایک وہاں پر برقوق نام کر کے، برقوق یا رقوق جو بھی ہے، یہ اس سے جا کر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہاں پر. تو بہرحال یہ جامعہ زیتونہ بھی پڑھایا ہے اور جامعہ ازہر میں بھی پڑھا چکے ہیں، دونوں جگہ پر. اتنا یاد رہ جائے گا ہم لوگ کو. لسان الدین ابن خطیب نے کہا تھا کان رجلا فاضلا حسن الخلق جم الفضائل ظاہر الحیا. اصل میں یہ لسان الدین خطیب صاحب کو آپ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے. کنہیں کو یاد ہے؟ بتائیے تو، ہو سکتا ہے سوال آیا ہو کبھی. عرب. ان کی ایک کتاب ہے الاحاطہ فی تاریخ اخبار غرناطہ. الاحاطہ فی تاریخ اخبار غرناطہ. لکھ لیجیے چاہیں آپ. تو لسان الدین ابن خطیب صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھیوں میں، مطلب کہ ہم عمر ہیں، لیکن لسان الدین خطیب صاحب کو ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کی جو کتاب ہے الاحاطہ والی بہت جامع کتاب ہے، لیکن اس کی زبان جو مقفع مسجع والی عبارت کی ہے. اور سیم اسی ٹائم میں کتاب ہے ان کی مقدم ابن خلدون صاحب کی. ان کی جو عبارت ہے بالکل آسان سہل اور بہت ہی آسان لکھتے ہیں یہ. یعنی کہ آپ ایسا اس کو پڑھ کر ایسا لگے گا آپ کو جیسے کہ آج کی زبان لکھ رہے ہیں، مطلب ہم لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں وہ زبان لکھ رہے ہیں. تو بہت آسان زبان لکھے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو جانتے ہیں، لسان الدین الخطیب صاحب کو نہیں جانتے. لیکن بہرحال لسان الدین الخطیب نے ان کے بارے میں کہا تھا کان رجلا فاضلا حسن الخلق جم الفضائل ظاہر الحیا. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اس کے بعد دیکھیں حسد السلطان علیہ فحبسہ سنتین لما مات صاحب مع ابو سالم. کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ان پر غصہ ہو گیا تھا تو ان کو 2 سال کے لیے قید بھی کیا تھا. توفی بالطاعون، ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ طاعون سے ہوتی ہے. تو ایک ہی شاید طاعون سے اور بھی کوئی آئے تھے جو مرے اس سے پہلے؟ سرطان سے تو بہت سے لوگ آئے تھے نا، طاعون سے کوئی تھے؟ حجاج بن یوسف. نہیں، حجاج تو شاید سرطان سے ہو. آپ اسی کے سامنے ایک اور نام ہے حجاج کے بعد، وہی بندہ مرا ہے طاعون سے. کنہیں کو نہیں یاد؟ زیاد بن نبی. ہاں زیاد بن نبی، ٹھیک ہے. زیاد بن نبی طاعون سے مرا ہے، اور یہ بھی طاعون سے مرے ہیں. اس کے بعد دیکھیے انه بدا کتابت هذا الكتاب من قلعة ابن سلام فغادر منها بنقصان التسهيلات الى تونس. یہ کتاب لکھنا شروع کیے ہوں گے قلعہ ابن سلام میں، لیکن پھر ان کے بعد ان کو اگر میٹیریل نہ مل رہا ہوگا تو وہاں سے تیونس چلے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، شروعات کہیں اور کیا انہوں نے، باقی تیونس چلے گئے ہوں گے. اور کتاب کا مکمل نام یہ ہے، اس کو رٹ لیں 2-3 مرتبہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. اور اسی کتاب کو تاریخ ابن خلدون بھی کہتے ہیں. پورا نام ہے کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. یہ پورا نام یاد کر لیں، اچھا رہے گا. اتنا لمبا نام شاید اسی کتاب کا نا، اور کسی کتاب کا پڑھے آپ سب اتنا لمبا نام آج تک؟ نہیں. دیکھیے اس کے آگے تتکون من 7 اجزاء 7 اجزاء. تقریباً اس کے جو اجزاء ہیں وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ 7 اجزاء ہیں. مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں بتا رہا آپ کو کہ اس کے اجزاء 7 ہیں، اور 8واں جو اس کا فہرست پر مشتمل ہے. تو آپ 7 اجزاء یاد رکھیں بس ہو جائے گا. اور اس کتاب میں ہے کیا، موضوع کیا ہے اس کا، تو دیکھیے يتناول فيه جميع میادین المعرفتی شریعتی والتاریخی والجغرافیہ والاقتصاد والعمران والاجتماع والسیاسہ والطب. یعنی کہ جتنے بھی موضوعات ہو سکتے تھے وہ تمام موضوعات اس میں انہوں نے درج کر دیے ہیں. بہرحال آپ کو یہ سب یاد کرنا ہے، شریعت، تاریخ، جغرافیہ، اقتصاد، یہ سب یاد کرنا ہے آپ کو. اور الجت المقدمہ فی 6 ابواب.
आलस्त المقدمہ فی 6 ابواب، انہوں نے شاید کہ 6 ابواب میں آپ کو دکھایا ہے. ایک ابواب اس کا فی النشر والارتقاء ہے، دوسرا فی الاجتماع ہے، اور تیسرا جو باب ہوگا فی السیاست الاسمیہ، فی السیاست العلمیہ ہے. اس کے بعد ہوگا فی الاقتصاد الحربی، فی الاقتصاد السیاسی، فی تاریخ اللغہ العربیہ. اچھا دیکھیے آپ سے کیونکہ ہم لوگ جو ہے ادب اللغہ العربیہ پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم سے یہ سوال پوچھے کہ یہ بتاؤ سب سے آخری جو اس کا وہ کس باب پر مشتمل ہے. تو اس کا جو آخری باب ہے مقدمہ ابن خلدون کا، وہ تاریخ و آداب اللغہ العربیہ پر مشتمل ہے. اگر آپ یہ یاد کر لیں تو ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک رہے گا. میری رائے ہے کچھ اور نہیں. یہ ہم لوگوں نے شاید ندوہ میں پڑھی تھی یہ کتاب، تاریخ و آداب اللغہ العربیہ، مقدمہ ابن خلدون سے. وہ مطالعے میں دیا تھا پر ہم مطالعہ کیے نہیں کبھی، تو وہاں پر تھی یہ کتاب. تو لاسٹ والا جو ہے وہ تاریخ و آداب اللغہ العربیہ پر ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ بولاق میں چھاپا گیا ہے، اور تاریخ النشر جو ہے اس کی 1377. یہ یاد کر لیں، ایک تو کتاب کا نام، اور تاریخ النشر جو ہے 1377 یہ یاد کر لیں. اس کے علاوہ هو الکتاب مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاثۃ کتب، ایک مقدمہ ہے 3 کتابیں، اور کتاب میں یہی سب ہے. دیکھیے فی العمران، فی اخبار العرب، فی اخبار البربر. اور اس کا جو نوع الادبی ہے وہ تاریخی ہے، موضوع موسوعہ ہے. دیکھیے موضوع موسوعہ کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، تاریخی ہی. آپ اس کو یاد رکھیں کہ اس کا موضوع جو مقدمہ ابن خلدون کا وہ تاریخی ایک طرح سے ہے. اور اس میں نا ساری چیزوں کو کور کیا گیا ہے، اس لیے اس کو موسوعہ کہہ رہے ہو. ورنہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں پوری تاریخ کے ساتھ جو پہلے چیزیں ہو چکی ہیں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقدمہ ابن خلدون میں، ان چیزوں کو. نوع الطباع المحقق مصطفیٰ شیخ، یہ دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں. 6 فصل میں اس کا مقدمہ، اور 8 اجزاء. وہ بتایا نا 7 اجزاء میں کتاب ہے، ایک اجزاء کیا ہے فہرست پر مشتمل ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ موسوعہ، نوع الادبی تاریخی، 1377 میں یہ شائع کیا گیا. یہی کچھ خاص باتیں تھیں اس کتاب کے بارے میں. اور آپ لوگ کے بارے میں اب آپ لوگ کے پاس کچھ اور ہو تو بتائیے جلدی جلدی. جی تھوڑا سنا تھا کہ یہ اصول تاریخ کے بارے میں ہے کیا سر؟ ہاں یہ تاریخ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ اصول تاریخ کے بارے میں ہی یہ کتاب ہے. یہ کتاب کب لکھی گئی ہے، کتنی صدی ہجری میں، کسی کو یاد ہے؟ یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا آپ سے. دیکھیے 784 میں اگر ان کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 784 نہیں ہوتی یار، کیا ہے یہ 808، 732 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. غلط لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ دیں 732 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات ہوتی ہے ان کی 808 میں. تو اب دیکھیے 732 میں ایک آدمی پیدا ہوا، تو 7ویں صدی پوری کروز کر چکا وہ. ابھی جو 32 سال ہے یہ کس میں گنیں گے آپ؟ 8ویں صدی ہجری میں تو گنیں گے آپ. اور ادھر کتنا زندہ رہا یہ؟ 808 میں صرف 8 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب کب لکھی گئی ہوگی؟ 8ویں صدی ہجری میں. ایسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اگر ان کی اگر یاد ہو تو آپ یاد ہو جائے گا کہ مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. باقی میں نے کہا تھا وہ اس کی والی ویڈیو، ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شمیم بھائی کی، تو وہ دیکھ ہی لیجیے گا ایک مرتبہ، اس نے بہت اچھا سے کلیئر کیا انہوں نے. میرا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نہیں یاد ایک جگہ اور ہے یہ چیز نا. مقدمہ ابن خلدون جو ہے حسن زیات میں حسن زیات کو لے کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک، وہاں سے کلیئر ہو جائے گی. ایک سیکنڈ رکیے گا. بسم اللہ حسن زیات، حسن زیات میں صفحہ نمبر ہے 419. پیج نمبر پیج نمبر اس کا دیکھیے یار کتنا ہے، 409 ہے کتاب کے اعتبار سے. دیکھیے ان سب کتابوں کا پڑھنے کا فائدہ یہی ہے دوست کہ آپ کو نا بہت ساری چیزیں مل جاتی. دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں،
آپ کو دیکھیے ابو الفدا کی 2 کتاب آپ کو بتا رہے ہیں، سوال پوچھتا ہے کبھی کبھی تاریخ میں. تو تقویم البلدان یہ کتاب بہت اہم ہے. المختصر فی اخبار البشر یہ جو کتاب ہے المختصر، یہ ابو الفدا صاحب کی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے تقویم البلدان، یہ کتاب بھی کس کی ہے؟ اسی بندے کی ہے، تقویم البلدان جو ہے. تو ابو الفدا کی 2 کتاب آپ کو یاد ہو گئی اس طرح سے، تقویم البلدان اور تاریخ البشر. یہ دیکھیں ان کا پورا نام ہے ابن خلدون کا، دوبارہ آپ کے سامنے، ابو زید عبد الرحمن بن محمد، ایسے ہی رٹا مارنا، ابو زید عبد الرحمن بن محمد. اور ان کے کون سے 9ویں دادا نے ہجرت کیا تھا اندلس کی جانب، ٹھیک ہے، فی اواخر القرن الثالث الہجری، 3 صدی کی ہجری کے آخر کی بات ہے. اس کے بعد دیکھیے تیونس چلے جاتے ہیں جب ان کا خاندان، تو وہیں پر ان کی تیونس میں پیدائش ہوتی ہے. کب؟ 732 ہجری، 732 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے ان کی. اس کے بعد تمحت نفسه فی طفولۃ الی خدمۃ الثلاثین، یہ بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کی کافی کام کرتا ہے لیکن اس سے ہوا نہیں. اور تخلد الکتابۃ والحجابۃ والقضاء، بہت سارے عہدے سنبھالا بندے نے. الا انہ کان قلیل المکث فی کل منصب، ہر عہدے پر رہنے کا جو ہے بہت کم رہا. کیوں رہا؟ لعزت نفسہ وصراحۃ قولہ وکثرۃ حسادہ، عزت نفس کی وجہ سے، صراحت قول کی وجہ سے، یعنی کہ جو بھی بات کرنا منہ پر کرنا اور صاف صاف کرنا ہے. اور جب آپ اتنے بڑے قابل آدمی بن جائیں گے تو حاسدین بھی آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اسی واسطے یہ رہ نہیں پائے کہیں پر. انہوں نے کہانی ذکر کیا، یہ دیکھ لیجیے اگر دیکھیں تو 764 کی بات ہے. اندلس آتے ہیں تو غنی باللہ جو ہے صاحب و غرناطہ، وہ ان کے لیے بڑا استقبال وغیرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جو وزیر جو ہوتا ہے ان کا، فحقد علیہ ھذا حقدا، وہ ان پر کینہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کا وزیر. عرف ابن خلدون، اب یہ بات ابن خلدون کو پتہ چل جاتی ہے. فغادر الملک والوزیر، اب ابن خلدون جو ہے بادشاہ وزیر دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وعاد الی وطنہ، اور اپنا وطن لوٹ آتے. ایک کہانی تھی. پھر دیکھیں 784 کی بات، آپ اس کو لکھ لیجئے. 784 میں یہ جامعہ ازہر میں تدریس کے لیے بیٹھے ہیں، جامعہ ازہر میں تدریس کے لیے بیٹھے. پھر ایک بادشاہ کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، بادشاہ برقوق، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. واللہ علی قضاء المالکیہ، تو قضاء مالکی کے عہدے پر اس کو بیٹھا دیتا ہے، برقوق بادشاہ جو ان کو. بہرحال یہی ان کی زندگی گزرتی رہی. اور ولیکن ابن خلدون سئم هذه الحیات المرہ، یہ جو زندگی تھی بار بار شکایت کا پہنچنا بادشاہ تک، تو اس سے بڑی ان کو کوفت ہوئی. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک ان کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا. یہ دیکھیے یہ حادثہ یاد کر لیں ہم لوگ. وافق ذلك غرق اسرته وهي قادمة الیہ من تیونس، ان کا پورا خاندان ڈوب گیا. وہ خاندان کہاں سے آ رہے تھے؟ تیونس سے وہ لوگ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تیونس سے آ رہے تھے. اس وقت یہ شاید یہاں مصر میں رہتے ہوں گے، تو تیونس سے آ رہے تھے وہ لوگ. تو پورا خاندان جو ہے دریا میں ڈوب گیا. فنالت منہ هذه المحنة، تو ان کو بہت زیادہ یہ رہا. فاستعفى من القضاء، قضاء سے استعفیٰ دے دیتے ہیں اور حج کے لیے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اخیر میں یہ تدریس میں لگ جاتے ہیں. حتی وافى اللہ، یہاں تک کہ ان کی وفات کہاں ہوتی؟ مصر میں ہوتی ہے. اور کب ہوتی ہے؟ 808 ہجری میں. مصر میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور وفات کب ہوتی ہے؟ 808 ہجری میں. یہ بات ہم لوگ وہاں پڑھے تھے کہ لسعد بن الخطیب نے کہا تھا کان رجلا فاضلا حسن الخلق جم الفضائل ظاہر الحیا. تو تھوڑا سا یاد رکھیے، بس اتنے سے کافی ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ابن خلدون فی عصر کسدت فیہ العلوم، یہ ان کے شعر وغیرہ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں ہے. کتاب فی التاریخ، یہ جو ابن خلدون والی جو کتاب ہے اس کو دیکھیے. اس کتاب کا پورا نام دیکھیں، مشہور جو ہے یہ اس نام سے، بالعبر و دیوان مبتدئی والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. کیا کریں؟ ثلاثۃ کتب فی 7 مجلدات، 7 جلدوں میں یہ کتاب ہے ابھی. اور کیا کہتے ہیں اس کو، 3 کتابیں ہیں. اور دیکھیں یہ بات، انما ما بالکتاب الاول من هذا التاریخ وهو المعروف بالمقدمہ. جو تاریخ میں جو کتاب ہے، تو پہلی جو کتاب ہے، پہلی جو جلد، اس کو مقدمہ پر، اس کو وہ مشہور کس سے؟ مقدمہ سے.
اس میں موضوع کیا ہے؟ اجتماع ہے، اقتصاد ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، یہ سب چیزیں اس میں بحث کرتے ہیں. اور یہ کتاب جو کتنے فصلوں پر مشتمل ہے؟ 6 فصلوں پر مشتمل ہے. اس کو ایسے یاد رکھیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ کہ المقدمۃ تنقسم الى 6 فصول. ایک پہلا یاد کر لیں کم سے کم. پھر نشو والارتقاء، دوسرا اجتماع میں، تیسرا سیاست میں، چوتھا ہندسہ میں، پانچواں اقتصاد سیاسی میں، اور چھٹا کو میں بولا تھا، چھٹا یاد کر لیجئے گا، چھٹا ہم لوگوں میں مطلب کہ تاریخ و آداب اللغہ العربیہ میں. تو چھٹا والا اگر ایک یاد رہے گا تو کام بننا ہوگا تو بن جائے گا، اور نہیں بننا ہوگا تو کوئی بات نہیں. باقی ایک یہ والا الاول فی النشو والارتقاء، بس ان کے بارے میں اتنا ہی اس میں، ٹھیک. اور آپ لوگوں کو کچھ پتا تو بتائیے. کتنی باتیں اس میں یاد کرنے کی بتائیے تو، کتنی چیزیں میں جو یاد کرنے کی آپ کو؟ بندہ جامعہ زیتونہ سے بھی پڑھ کے نکلتا ہے اور پڑھانے کے لیے شاید جامعہ زیتونہ میں بھی پڑھاتے ہیں اور جامعہ ازہر میں بھی پڑھاتے ہیں، اور قضائے مالکی کا عہدہ مصر میں سنبھالتے ہیں، اور پھر مصر میں ان کی وفات بھی ہوتی ہے. اور یہ پہلی کتاب مانی جاتی ہے مقدمہ ابن خلدون، جو علم الاجتماع سے بحث کرتے ہیں، اس میں کہ سوسائٹی کے جو احوال ہیں اور اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کیا چیز جو اس کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، تو یہ ساری چیز اس میں بحث کرتے ہیں. چلیے بہرحال کچھ باتیں تو آ ہی گئی ہیں. کچھ کہیں گے آپ میں سے تو کہیے. سر ایک کس عصر سے ہے؟ اچھا اب پڑے گا ترکی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس میں نے جو عصر ہے کس عصر میں حدیث میں آئے کس مطلب؟ ہاں نہیں ٹھیک بولے آپ، عصر انحطاط کے لوگ ہیں یہ لوگ، ترکی والے ہیں سب. جی عصر انحطاط کے لوگ ہیں، کیونکہ جو عصر عباسی ہے وہ 132 سے چل کر کے 656 میں ٹوٹ جاتی ہے وہ. اور 656 کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے نا سب عصر انحطاط کے لوگ ہیں. یہ ترکی ورکی والے جو خلافت چلتی تھی انہی کے دور کے ہیں لوگ. عصر انحطاط کو اگر آپ کو پڑھنا تو حسن زیات میں پڑھ لیجئے، مزہ آ جائے گا پڑھ کر کے. بہت ساری کتابیں بھی ہاتھ لگ جائیں گی اور مزہ بھی آئے گا. اور کوئی ساتھی کچھ کہیں گے؟ چلیے تھوڑا سا ایگزٹ ہو رہا ہوں میں، اب اس کو پڑھتے ہیں، کیا کا نام ہے اس کا، الفت الفرید کو. ٹھیک، الکامل کو پڑھ لیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آ جائیے گا ٹھیک، تاکہ ویڈیو الگ بن جائے، یا ایک ہی بنا دو یار. چلیے الگ بن جائے، کوئی بات نہیں.